السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صبر لغت میں خود کو روکنے کو، برداشت کرنے کو کہتے ہیں۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں: اطاعت پہ صبر کرنا، معصیت سے صبر کرنا، اور قضا و قدر پر صبر کرنا۔ اطاعت پہ صبر کرنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے، ان کاموں کرنے میں جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سمجھتے ہوئے برداشت کرنا، یہ صبر ہے۔ جیسا کہ فجر کے وقت اٹھنے کی خواہش نہیں ہو رہی ہے، تہجد میں اٹھنے کی خواہش نہیں ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اٹھنا یہ صبر ہے۔ رات میں جاگ کر پڑھنے کا دل نہیں کر رہا ہے، پھر بھی راتوں میں جاگ کر علم حاصل کرنا یہ صبر ہے۔ ٹھنڈی میں وضو کرنے کی خواہش نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی وضو کرنا یہ صبر ہے۔ اور حرام کام، شراب ہے، گانا سننے کی خواہش ہو رہی ہے، لیکن گانا سے اپنے آپ کو بچانا صبر ہے۔ کسی کا مال رکھا ہوا ہے، اس کی ضرورت ہے، لیکن اس سے اپنے آپ کو روکنا یہ صبر ہے۔ اور اسی طرح سے قضا و قدر پہ صبر یہ ہے کہ انسان کو اپنی جان، اپنی اولاد، شوہر، بیوی، ماں باپ، رشتہ دار کے سلسلے میں جو تکلیف پہنچتی ہے، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے برداشت کرنا صبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف میں مبتلا کر کے، والجوع اور کچھ بھوک میں مبتلا کر کے، اور کچھ مالوں میں اور جانوں میں کمی کر کے، اور پھلوں میں کمی کر کے، لیکن ان تمام حالات میں جو صبر کرتے ہیں، ان تمام حالات کو جو برداشت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والے کو ان کا اجر، ان کا بدلہ بلا حساب اور پورا دیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبت میں صبر اور صلاۃ کے ذریعے مدد حاصل کرنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم کسی بھی امر میں، کسی بھی پریشانی میں اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو صبر کر کے اور صلاۃ کے ذریعہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، کہ ہم تم کو آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تم میں حقیقی کوشش کرنے والے، حقیقی محنت کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تم میں سے کوشش کرنے والے کو، جہاد کرنے والے کو اور صبر کرنے والے کو جانا ہی نہیں۔ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ خیر ہے۔ اگر اس کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے اور وہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے، اس پہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور اگر اس کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے اور وہ اس پہ جزا فضا نہیں کرتا، وہ اس پہ چیخ پکار نہیں مچاتا، بلکہ وہ صبر کرتا ہے، تو اس کا صبر کرنا بھی اس کے لیے خیر ہے، اس پہ بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا، جہاں ایک عورت اپنے بچے کی موت پہ گریہ وزاری کر رہی تھی، چیخ پکار کر رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا۔ اس نے کہا تم کو کیا پتا، ہم کو جو مصیبت پہنچی ہے تمہیں نہیں پہنچی ہے، تم جاؤ۔ پھر اس کو بعد میں پتا چلا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو آپ نے کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو یہ ہے کہ انسان اول مرحلے میں صبر کرے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ اور اس میں اس چیز کی بھی نصیحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے برا بھلا کہا، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ
नसीहत की और आपने उसको बुरा भला नहीं कहा। इसी तरह से असहाबुल उखदूद का वाकया, खंदक वालों का वाकया सूरह बुरूज में आया है, जिसकी तफसील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मिलती है कि एक बादशाह था और उसका एक जादूगर था जो बूढ़ा हो गया। तो उसने कहा कि एक लड़के को भेजो मेरे पास और मैं उसको जादू सिखा दूं। तो लड़का जो जादूगर के पास जाता तो उसको रास्ते में एक पादरी का घर मिलता था। तो वो पादरी मोमिन था, वो उसके पास जाकर इस्लाम की बातें, ईमान की बातें सीखने लगा। एक दिन क्या हुआ कि रास्ते में एक जानवर था जो लोगों का रास्ता रोक के रखे हुआ था। तो उसने कहा कि आज मौका है कि मैं जान सकूं कि पादरी अफजल है या जादूगर। तो उसने एक पत्थर उठाया लड़के ने और कहा कि अल्लाह, अगर इस पादरी का मामला तेरे नजदीक अफजल है तो तू इस पत्थर से उस जानवर को हलाक कर दे। चुनांचा उसने पत्थर मारा तो जानवर हलाक हो गया। तो इसी तरह से वो इल्म सीखने लगा और इतना बड़ा आलिम हो गया और अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक महबूब हो गया कि वो मादरजाद, अंधे और इसी तरह से कोढ़ की बीमारी और बहुत सी बीमारियों वो इलाज करने लगा। अल्लाह तबारक व तआला की इजाजत से वो मादरजाद अंधे को ठीक कर देता था। बादशाह की एक दरबारी जो नाबीना हो गया तो उसको इल्म हुआ कि ये जो लड़का है वो ठीक कर देता है। तो वो बहुत सारा सामान लेकर उसके पास आया। तो लड़के ने कहा कि मैं ठीक नहीं करता हूँ, शिफा देता है मेरा रब। तुम अल्लाह ताला पे ईमान लाओ तो मैं दुआ करूंगा तो वो ठीक कर देगा। वो ईमान ले आया, फिर वो बादशाह के पास गया। तो बादशाह ने जब उसको देखा कि वो सही सालिम है, वो बीना हो गया है, तो बादशाह ने पूछा उससे। तो बादशाह के इस दरबारी ने बताया कि मुझे अल्लाह ताला ने शिफा दी है। और जब उसको बहुत ज्यादा तकलीफ दी गई तो उसने लड़की की खबर दी। फिर लड़के को बहुत ज्यादा अजियत दी गई तो लड़के ने राहिब का पता बताया। तो जब बादशाह को ये बात मालूम हुई कि ये लोग तो मुझे रब नहीं मानते हैं, मेरे अलावा किसी और को रब मानते हैं, तो उसने बूढ़े को हुक्म दिया कि तुम उस दीन से फिर जाओ। लेकिन बूढ़े ने बात नहीं मानी तो उसको गड्ढा खोदकर उसमें डाल दिया और उसके बीचों बीच तलवार डाल के उसको दो आधा कर दिया। फिर उसने दरबारी के साथ भी यही सुलूक किया और लड़के को उसने अपने जल्लादों को दे दिया कि इसको ले जाकर हलाक बर्बाद कर दो। वो लोग उसको पहाड़ पर ले गए, लेकिन लड़के की दुआ की वजह से वो सब हलाक हो गए और ये महफूज होकर बादशाह के पास। फिर उसको समंदर में डालने की कोशिश की गई लेकिन वहां से भी वो महफूज होकर आ गया। तो फिर उसके बाद उसने बादशाह से कहा कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो उसकी ये सूरत अपनाओ कि तमाम लोगों को एक मैदान में इकट्ठा करो और मुझे एक ऊंचे तने पे खड़ा करो और ये कहकर तीर चलाओ, बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, कि अल्लाह के नाम से जो बच्चे का, लड़के का रब है। तो इसी तरह से किया गया और लड़का मर गया। तो जो तमाम लोग मैदान में थे उन्होंने देखा और अल्लाह ताला की हकीकत उन्हें मालूम हुई, तौहीद को जाना उन्होंने, तो सब ईमान ले आए। फिर बादशाह ने गड्ढा खुदवाया और गड्ढा में तमाम लोगों को ये कहा गया कि ईमान से फिर जाओ, दीन से फिर जाओ, लेकिन सब ने इनकार कर दिया और सबने उस गड्ढे में आग जलाई गई और उस गड्ढे में सबने अपनी जान दे दी। एक औरत का भी जिक्र है कि उसके गोद में छोटा बच्चा था। बच्चे की वजह से माँ झिझकी तो बच्चे ने कहा कि माँ सब्र कर, तू यकीनन हक पर है। तो इस वाकये में बहुत ज्यादा इबरत है कि किस तरह से अहले ईमान को आजमाइशों का सामना करना पड़ता है और किस तरह से जो ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला की राह पे सब्र करते हैं। नहीं बल्कि अहले ईमान को अगर अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी तो उन्होंने अपनी जान की भी कुर्बानियां दी। इस तरह से हदीस में एक औरत का वाक़या आता है कि उस औरत को मिर्गी का दौरा पड़ता था जिसकी वजह से वो बेपर्दा हो जाती थी। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरखास्त की कि आप हमारे लिए दुआ करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं और तुम ठीक हो जाओ, शिफायाब हो जाओ, और अगर तुम चाहो तो तुम सब्र करो और तुम्हारे लिए जन्नत है। तो उसने कहा ठीक है मैं सब्र करूंगी, बस आप ये दुआ कर दें कि मैं इस हालत में बेपर्दा ना हूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए ये दुआ की। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है
کہ ایک مسلمان کو جو بھی مصیبت، پریشانی، تکان، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت اور پریشانی سے دوچار کر دیتا ہے. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دنیا میں ہی سزا دیتا ہے، گویا کہ دنیا میں ہی مصیبت سے دوچار کر دیتا ہے، پریشانی اور بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. تو یہ بیماری اور پریشانی میں مبتلا ہونا اس کی برائی کا کفارہ بن جاتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو آخرت میں سزا دیتا ہے، اس کی سزا کو مؤخر کر دیتا ہے. تو اگر ہمیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو ہمیں یہ سوچ کر صبر کرنا چاہیے کہ اس سے ہمارے گناہ مٹ رہے ہیں. اسی طرح سے ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آرام کر رہے تھے اور خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کیوں نہیں مانگتے، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم سے پہلے والے لوگوں کو گڑھا میں رکھ کر اس کے اوپر آرا چلا دیا جاتا، اس کے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، لوہے کی کنگھی سے ہڈیوں سے گوشت کو الگ کر دیا جاتا، لیکن یہ عمل ان کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکا، اس لیے تم بھی صبر سے کام لو. اسی واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تسلی دیتے ہوئے یہ آیت نازل کی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئی جو تم سے پہلے والے لوگوں پہ آئی، ان کو سختیاں جھیلنی پڑی، انہیں تکلیفیں پہنچی، یہاں تک کہ وہ جھنجھوڑ دیے گئے اور نبی اور ان کے ساتھی یہ پکار اٹھے کہ مدد کب آئے گی، سن لو اللہ کی مدد قریب ہے. اس لیے کہ ہر آنے والی چیز جو ہے قریب ہوتی ہے. اسی طرح سے جنگ حنین کی مال غنیمت حاصل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو، جیسے کہ اقرا بن حارث ہیں، عیینہ بن حصن ہیں، تو ان لوگوں کو اور لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سامان دیے، ان لوگوں کو 100 اونٹ دیے، اور بھی کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جوڑنے کے لیے، تالیف قلب کے لیے زیادہ دیے. تو ایک منافق نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف نہیں کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول انصاف نہیں کرے گا تو کون انصاف کرے گا. اور پھر آپ نے برداشت کی اور آپ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ ایذا اور تکلیفیں دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا. اسی طرح سے ابو طلحہ اور ام سلیم کا مشہور واقعہ ہے کہ کس طرح سے ام سلیم کا لڑکا فوت ہو گیا، اور جب ابو طلحہ کام سے لوٹے تو ام سلیم نے عام دنوں کی طرح ہی ان کو کھانا پیش کیا، بلکہ زیادہ سج سور کے سامنے آئی. ابو طلحہ نے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق بھی قائم کیا. اس کے بعد انہوں نے بہت ہی آرام اور سکون کے ساتھ، بہت ہی اطمینان کے ساتھ بتایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو عاریتاً کوئی سامان دیتا ہے اور اس کو واپس لے لیتا ہے تو کیا اس آدمی کو برا لگنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو کہا کہ آپ کو بھی اپنے بیٹے کے معاملے میں اللہ سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے، اور آپ کا بیٹا جو اللہ کی امانت تھی آپ کے پاس وہ اللہ نے واپس لے لی ہے. اس واقعے میں بہت بڑی نصیحت ہے. ام سلیم رضی اللہ عنہا انہوں نے نہ صرف یہ کہ خود صبر کیا بلکہ اپنے شوہر کے آرام اور سکون کا خیال رکھا اور بہت ہی اچھے انداز میں بات کی خبر دی تاکہ ان سے صبر کا دامن نہ چھوٹے. اسی طرح سے ایک بار عیینہ بن حصن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مجلس میں آئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں عطیہ بھی نہیں دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غصہ میں آ گئے اور ان کو سزا دینا چاہتے تھے کہ ان کے بھتیجے حر بن قیس، عیینہ بن حصن کے بھتیجے حر بن قیس، جن کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بہت مقام حاصل تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ آپ درگزر سے کام لیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے. اور یہ جو میرے چچا ہیں یہ ناواقف ہیں،
جاہل ہیں تو ان کو درگزر کیجیے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو معاف کر دیا اور صبر سے کام لیا. اسی طرح سے ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے حالات زندگی کو دیکھتے ہیں، اسلام لانے کے بعد صحابہ کرام کو کن کن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا. کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر آگ کی تپش دی گئی. خود بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر لٹا کے، تپتی ریگستان پہ لٹا کر ان کے اوپر پتھر ڈال دیا گیا اور ان کو گھسیٹا گیا. سمیہ رضی اللہ عنہ کو شرمگاہ میں نیزے مار کر شہید کر دیا گیا، اور بہت طرح کے ان کو گھر بار چھوڑنا پڑا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں نبوت ملی تو آپ کو کتنی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا. آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے اوپر اوجھڑی ڈالی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا گیا، آپ کے اوپر کوڑا پھینکا گیا. ایک عام انسان بھی رہتا، حقیر سے حقیر انسان، اگر اس پر بار بار اس کو تکلیفیں دی جاتی ہے، گالی گلوچ کیا جاتا ہے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عام انسان نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں میں افضل ہیں بلکہ انبیاء کے سردار ہیں، لیکن آپ نے صبر سے کام لیا. طائف کا واقعہ دیکھیے. طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو مکہ والوں سے زیادہ ان لوگوں نے برا سلوک کیا، یہاں تک کہ اوباشوں کو پیچھے لگا دیا. انہوں نے پتھر سے مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر بیٹھ جاتے تو وہ لوگ کھینچ کر آپ کو کھڑا کر دیتا اور چلنے پہ مجبور کرتے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگتے تو پتھر چلاتے. آپ کے قدم مبارک خون سے لہو لہان ہو گئے. آسمان تھرا اٹھا اور عذاب کے فرشتے نازل ہو گئے کہ آپ ہمیں حکم دے تو ہم 2 پہاڑوں کے بیچ ان کو مسل کے رکھ دیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی صبر کا دامن تھامے رہے، اور آپ نے کہا کہ یہ لوگ نادان ہیں اور عنقریب ان کی قوم میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے. آج بھی مسلمانوں کو بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ آزمائشیں ہیں، تو ہمیں صبر کا دامن پکڑے رہنا چاہیے. اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اہل ایمان کو ہر دور میں آزمایا گیا ہے، ہر دور میں انہیں تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں کو ان کے ایمان کے بقدر آزماتا ہے. اس لیے آج جو ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بیماری سے یا دشمنوں کی طرف سے، تو ہمیں اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی امید رکھنی چاہیے. الا ان نصر اللہ قریب، اس لیے کہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.